مجاہدہ مجاہدہ لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدر۔ جماعت عمریہ کے دو خلیفہ پہلا نمبر اور خلیفہ دوسرا نمبر ابو بکر عمر، جن کو وہ لوگ شیخین بولتے ہیں، یہ دونوں قرآن مجید کے روح سے اور آیات بینات کی روح سے خبثاء میں شامل ہیں، اور یہ جہنمی ہیں۔ اور یہ میں وہ استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ میں اس بات کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تعارف کروں، تقیہ کروں، تقیہ کروں، تقیہ کروں، تقیہ کروں، حق کو واضح بیان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اس موصوف کی گفتگو سماعت فرمائی، اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو جہنمی قرار دیا، اور امت نے ان کو اسلام کے دائرے سے اور ایمان کے دائرے سے جو خارج کیا ہے، ان کی جتنی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تکفیر صحابہ کے قائل ہیں، اور بالخصوص خلفائے راشدین کی تکفیر کے۔ بہت سارے صوفی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ جی نہ، یہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ آج یہ بات ان کے سامنے کھل گئی کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب شیعہ کی جو بنیاد ہے، یہ قرآن کی دشمنی اور ختم نبوت کی دشمنی پر اس مذہب کی بنیاد ہے، اور جنہوں نے اس مذہب کو تصنیف کیا اور انہوں نے بتقاضائے مصلحت اس دشمنی کو پردے میں رکھا، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے نصاب تعلیم میں عقیدہ امامت کو درج کیا۔ عقیدہ امامت کے انہوں نے دو بازو قرار دیے۔ ایک بازو یہ قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 افراد مانے، اور ان کو رسول کی طرح معصوم، مفترض الطاعت اور بہت ساری صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ انہی کے ساتھ، اور رسول کے ہم مرتبہ انہوں نے 12 افراد مانے، اور اس کا نام انہوں نے تولا رکھا۔ اور دوسرا بازو امامت کا یہ قرار دیا کہ تمام صحابہ اکرام جو تھے وہ معاذ اللہ ان 12 ائمہ اہل بیت کے دشمن تھے، اور ان کا حق غصب کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے ان صحابہ کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، ان پر لعنتیں کرنا، یہ جو ہے اپنے مذہب کا انہوں نے عقیدہ بنایا، اور اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھا۔ ایک تولا، ایک تبرہ۔ عقیدہ امامت کے دو بازو، ایک تولا اور ایک تبرہ۔ اب یہ جو تولا ہے، اس کی زد براہ راست ختم نبوت پر آتی ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رسول اللہ کے بعد 12 افراد معصوم بھی ہوں، مفترض الطاعت بھی ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے کہ جب ان کی طرح 12 افراد آئے، وہ بھی رسول کی طرح معصوم بھی ہیں اور مفترض الطاعت بھی ہیں، اور جی پھر تو ختم نبوت تو ایک لفظ بے معنی کے علاوہ ان کی تو کوئی حقیقت نہ رہی نا۔ تو یہ تولا جو ہے، اس کی زد براہ راست ختم نبوت پر آتی ہے۔ اب اس تولا کی بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ تقیہ ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تقیہ ہے، یہ 12 جو معصوم ہیں، یہ اپنا مذہب شیعوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، اور اپنے معصوم ہونے کا بھی انکار کرتے تھے، اور اپنے مفترض الطاعت ہونے کا بھی انکار کرتے تھے، اور اپنے رسول کے مثل ہونے کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور اگر شیعہ مذہب کا جو عقائد ہیں، ان میں سے اگر کوئی عقیدہ ان کی طرف منسوب کرتا تو یہ اس کو غلط بھی کہتے تھے، اس پر لعنتیں بھی کرتے تھے، اور تنہائی میں اپنے شیعوں کو بتاتے تھے کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا اور آپ کا مذہب ہی ایسا ہے کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اب بظاہر یہ بتایا جاتا ہے تقیے کی وجہ اور ضرورت، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس تقیہ کا جو عقیدہ ہے، اس سے بھی ختم نبوت پر حملہ مقصود ہے۔ وہ کس طرح کہ جب یہ اہل بیت معاذ اللہ ہو گئے جھوٹ بولنے والے، تو نبوت اور رسالت کی گواہیاں اور دلائل آگے امت کو تو یہی اہل بیت دیں گے نا۔ جب معاذ اللہ یہ ہو گئے جھوٹ بولنے والے، تو ان کے قول کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ جب ان کے قول کا کوئی اعتبار نہ رہا تو مشکوک قول تھا نا۔ جب یہ مشکوک قول آگے امت کو بتائیں گے
تو مشکوک چیز پر ایمان کیسے لایا جائے گا؟ تو لہٰذا ختم نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی یہ جو آگے گواہی اور دلائل دیں گے، یہ دینے والے وہ ہیں جو اندر میں ایک چیز ہے اور ظاہر میں دوسری بات ہے، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو تقیہ ہے، اس تقیے کا مقصد جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ ہے۔ باقی رہا تبرہ، یہ جو تبرہ ہے اس کا حملہ بھی براہ راست قرآن اور ختم نبوت پر ہے، کیونکہ مذہب شیعہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک دھڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں 4-5 آدمی مذہب شیعہ بتاتے ہیں، اور دوسرا دھڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں 1.25 لاکھ صحابہ بتاتے ہیں۔ آگے مذہب شیعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دھڑا ہے، یہ معاذ اللہ تقیہ کرتا تھا۔ یہ 4-5 آدمی یہ تقیہ باز تھے، اندر میں ایک بات اور ظاہر میں دوسری بات۔ باقی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دھڑا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا۔ اس دشمنی کی وجہ سے معاذ اللہ وہ تھے مرتد۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ہو گئے تقیہ باز اور دوسرے ہو گئے مرتد۔ تو ناظرین غور کریں، نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید اور ختم نبوت کی ہم اثر گواہیوں میں سے کوئی ایک گواہی بھی ایسی نہ بچی کہ جس کی گواہی پر اعتماد کر کے قرآن مجید پر ایمان رکھا جا سکے یا ختم نبوت پر ایمان رکھا جا سکے۔ یہ جب تقیہ باز ہو گئے تو تقیہ نے ان کو مردود الشہادت بنا دیا، اور یہ مرتد ہو گئے تو ارتداد نے ان کو مردود الشہادت بنا لیا۔ نہ ان کی گواہی قبول نہ ان کی گواہی قبول۔ قرآن کے ساتھ دشمنی ان کی اتنی ہے کہ راویان قرآن کے راوی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدے رکھے کہ یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، جہنمی ہیں معاذ اللہ، اور ادھر اپنے مذہب کی بنیادی کتابوں میں زائد از 2000 روایات قرآن مجید کی تحریف پر انہوں نے درج کر لی ائمہ معصومین سے۔ تو یہ جو مذہب ہے، اس مذہب کی بنیاد ہی قرآن مجید کے ساتھ دشمنی اور ختم نبوت کے ساتھ دشمنی پر ہے۔ اور صحابہ اکرام کو یہ گالیاں اسی لیے دیتے ہیں، اصل ان کی دشمنی صحابہ سے نہیں ہے، اصل ان کی دشمنی اللہ کی کتاب قرآن سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اور جس مذہب کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہو اور ختم نبوت کے ساتھ ہو، وہ کبھی بھی اہل ایمان کی صف میں آ سکتا نہیں ہے۔